بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹری نمبر 2۔ آج بر صغیر ہند میں ہر سوچنے والے انسان کے سامنے ایک ہی سوال ہے، وہ یہ کہ پچھلے تقریباً 100 سال کے درمیان یہاں بہت سی بڑی بڑی تحریکیں چلائی گئی اور بے شمار قربانیاں دی گئی، مگر نتیجہ صفر رہا۔ ہماری تمام کوششیں اور قربانیاں عملاً رائے گاہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ نئی چیزوں کا حوالہ دے کر کہا جاتا ہے کہ آزادی کے بعد انڈیا نے یہ اور یہ ترقیاں کی ہیں، مگر یہ حوالے درست نہیں ہیں، کیونکہ یہ تمام جدید چیزیں زمانے کی پیداوار ہیں۔ وہ صنعتی انفجار یعنی انڈسٹریل ایکسپلوژن کا نتیجہ، وہ سیاسی آزادی یا ملکی حکومت کی دین نہیں۔ ہندوستان میں اگر انگریزوں کی حکومت باقی رہتی تب بھی یہ نئی ترقیاں ہمیں اسی طرح حاصل ہوتی جیسے کہ وہ آج حاصل ہیں۔ اس کی ایک مثال ملک میں جدید کمیونیکیشن مثلا ریلوے کا نظام جو زیادہ تر انگریزوں ہی کے زمانے میں قائم ہوا۔ اس المیہ کا سبب اصلا صرف ایک ہے۔ پختگی کی عمر کو پہنچنے کے بعد میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ برے صغیر ہند میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو لیڈر اٹھے وہ تقریباً سب کے سب ایک ہی غلطی کا شکار ہوئے۔ اس غلطی نے ان کی ہمالیائی کوششوں کو بے نتیجہ بنا دیا۔ یہ ترجیحات یعنی پرائیورٹیز کا غلط تعین ہے۔ 1947 سے پہلے کے ہندوستان میں مہاتما گاندھی نے سیاسی آزادی کو اپنی پہلی ترجیح بنایا، حالانکہ زیادہ صحیح یہ تھا کہ وہ تعلیم کو اپنی پہلی ترجیح بنائے۔ آزادی کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے سوشلسٹ اکانومی، زیادہ صحیح لفظوں میں سرکاری اکانومی قائم کرنے کو اپنی پہلی ترجیح بنایا، حالانکہ ان کے لیے صحیح یہ تھا کہ وہ ملک میں انفراسٹرکچر وجود میں لانے کو اپنی پہلی ترجیح بنائے۔ اٹل بہاری واجپئی نے ایٹم بم بنانے کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیا، حالانکہ ان کے لیے صحیح یہ تھا کہ وہ سرکاری بھرشٹاچار ختم کرنے کو اپنی پہلی ترجیح بنائے۔ یہی معاملہ سرحد کے دوسری طرف پاکستان میں ہوا۔ مسٹر محمد علی جناح نے دو قومی دنیا وجود میں لانے کو اپنا اولین ترجیح بنایا، حالانکہ ان کے لیے صحیح یہ تھا کہ وہ ایک قومی دنیا وجود میں لانے کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ سید ابوالعلا مودودی نے اسلامائزیشن آف اسٹیٹ کو اپنی پہلی ترجیح بنایا، حالانکہ ان کے لیے صحیح یہ تھا کہ وہ اسلامائزیشن آف مین کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں۔ نواز شریف کو چاہیے تھا کہ وہ اقتصادی خود کفالتی کو پاکستان کی پہلی ترجیح بنائیں، جو کہ تقریباً $50 بلین کا مقروض ہو چکا ہے، مگر انہوں نے شاہین بم اور غوری میزائل بنانے کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیا وغیرہ۔ صحیح ترجیح اختیار کرنے والے قوم وقت پر اپنی منزل پر پہنچتی ہے، اور غلط ترجیح اختیار کرنے والے قوم کہیں بھی نہیں پہنچتی، خواہ بظاہر وہ کتنی ہی زیادہ لمبی مدت تک سرگرمی دکھاتی رہے۔ بدقسمتی سے یہی دوسری صورت انڈیا اور پاکستان کے حصے میں آئی۔